بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو سپیریئر کالج اوکاڑا آن لائن کلاسز۔ آج مطالعہ پاکستان کا ہمارا 10واں لیکچر ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے پہاڑی سلسلے کون کون سے ہیں اور کہاں کہاں واقع ہیں۔ پاکستان جغرافی اعتبار سے ایک ایسا خطہ ہے جو پہاڑوں، میدانوں، ریگستانوں اور دریاؤں پر مشتمل ہے۔ پاکستان میں وسیع ترین پہاڑی سلسلے بھی واقع ہیں اور یہ علاقہ میدانوں پر بھی مشتمل ہے۔ پہاڑ خشکی کے ایسے بلند خطے کو کہتے ہیں جس کی سطح پتھریلی، ناہموار اور ڈھلوان دار ہو اور جس کی بلندی سطح زمین سے 900 میٹر بلند ہو۔ پاکستان میں بہت سارے اہم پہاڑی سلسلے بھی موجود ہیں۔ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 شمالی پہاڑی سلسلے، نمبر 2 وسطی پہاڑی سلسلے، نمبر 3 مغربی پہاڑی سلسلے۔ شمالی پہاڑی سلسلے ہمارے شمال میں موجود ہیں۔ یہ مغرب سے مشرق تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی لمبائی 2430 کلومیٹر ہے۔ ان پہاڑی سلسلوں میں کوہ ہمالیہ اور کوہ کراکرم واقع ہیں، اور مغربی پہاڑی سلسلوں میں کوہ ہندوکش اور سوات اور چترال کے پہاڑی سلسلے شامل ہیں۔ سب سے پہلے کوہ ہمالیہ۔ کوہ ہمالیہ کے معنی ہے برف کے گوہر۔ اس سلسلے میں جو اوسط بلندی ہے وہ 6000 میٹر ہے۔ یہ شمال میں مغرب سے جنوب مشرق کی طرف شرقاً غرباً پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں اس کوہ ہمالیہ کا مغربی حصہ واقع ہے اور ان سلسلوں کی سب سے جو بلند ترین چوٹی اور بلند ترین زمین کا پوائنٹ ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ ہے، جو کہ نیپال میں واقع ہے۔ کوہ ہمالیہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں شوالک کی پہاڑیاں، ہمالیہ صغیر، ہمالیہ کبیر اور کوہ لداخ یا اندرونی ہمالیہ کی پہاڑیوں کے سلسلہ ہے۔ نمبر 1 ذیلی ہمالیہ یا شوالک کی پہاڑیوں کا سلسلہ۔ یہ پہاڑی سلسلہ دریائے سندھ کے مشرق میں واقع ہے، جو کہ شرقاً غرباً پھیلی ہوئی ہے۔ انہیں بیرونی ہمالیہ یا ذیلی ہمالیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کوہ ہمالیہ کا وہ حصہ ہے جو کم بلند ہے۔ اس میں جو مشہور پہاڑیاں ہیں ان کا نام پبی ہلز ہے اور یہ مری کے جنوب میں واقع ہے۔ ان پہاڑی سلسلے کا زیادہ تر حصہ بھارت میں ہے اور یہاں جو اوسط بلندی ہے وہ 900 میٹر تک ہے۔ آگے جی ہمالیہ صغیر۔ ہمالیہ صغیر پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ بھی کہلاتا ہے اور یہ شوالک کی پہاڑیوں سے بلند ہے۔ یہاں جو اوسط بلندی ہے وہ 1800 میٹر سے لے کر 4600 میٹر تک ہے۔ اس سلسلے میں مری، ایوبیہ، نتھیا گلی، کاغان اور ایبٹ آباد شامل ہیں۔ یہاں بارش سارا سال میں کافی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ کافی سرسبز و شاداب ہے۔ ہمالیہ کبیر، یہ ہمالیہ صغیر سے تھوڑا سا بلند ہے اور یہ پیر پنجال کے شمال میں واقع ہے۔ یہاں جو اوسط بلندی ہے وہ 6500 میٹر ہے۔ یہ جو پہاڑ ہیں یہ مستقل طور پر برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ ان میں جو بلند ترین چوٹی ہے وہ نانگا پربت ہے۔ نانگا پربت پاکستان کی دوسری بڑی بلند ترین چوٹی ہے اور دنیا کے 6ٹھی بلند ترین۔ نانگا پربت کی بلندی 8126 میٹر ہے۔ یہاں جو برف ہے وہ پگھلنے سے پاکستان کے دریا جو ہیں وہ سیراب ہوتے ہیں۔ کوہ لداخ یا اندرونی ہمالیہ، یہ شمال میں لداخ کے پہاڑی سلسلہ ہے جسے اندرونی ہمالیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ نسبتاً کم بلند ہے اور یہ بھی برف سے ڈھانپے رہتے ہیں۔ کوہ کراکرم، ہمالیہ کے شمال مغربی طرف کوہ کراکرم واقع ہے۔ شمالی کشمیر اور گلگت کے علاقے اس میں آتے ہیں۔ یہاں جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کی اوسط بلندی 7000 میٹر ہے۔ اس سلسلہ میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی جسے گوڈون آسٹن یا K2 بھی کہتے ہیں۔ K2 کی بلندی 8611 میٹر ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ تقریباً 20 ایسی چوٹیاں ہیں جو 7000 میٹر سے زیادہ بلند ہیں اور 4 ایسی چوٹیاں ہیں جو 8000 میٹر سے بھی زیادہ بلند ہیں۔ پاکستان کی شاہراہ ریشم یا شاہ کراکرم اسی سلسلہ سے گزر کر درہ خنجراب کے راستے چین تک جاتی ہے۔ پاکستان کے شمال مغرب میں کوہ ہندوکش واقع ہے۔ اس کا کچھ حصہ پاکستان میں ہے لیکن زیادہ تر حصہ جو ہے وہ افغانستان میں واقع ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی 9ویں بلند ترین چوٹی جسے ترچ میر کہتے ہیں۔
त्रिचमीर की बुलंदी 7,690 मीटर है। ये पहाड़ी सिलसिला बहुत दुश्वार गुजार है। इसी सिलसिले में दीर और चित्राल की वादियाँ भी शामिल हैं। सवात और चित्राल के पहाड़ पाकिस्तान के शुमाल मगरिब और को हिंदू के कश के जनूब में छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले हैं और इन पहाड़ों की बुलंदियाँ 3,000 से लेकर 5,000 मीटर तक हैं। यहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा सर्दियों में बर्फ़बारी के बायस यहाँ रास्ते बंद रहते हैं। यहाँ पे एक सुरंग बनाई गई है जो चित्राल और मुल्क के दूसरे हिस्सों को पेशावर तक आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रखती है। ये था हमारा शुमाली पहाड़ी सिलसिला। वस्ती पहाड़ी सिलसिला। वस्ती पहाड़ी सिलसिले को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1, कोहिस्तान नमक। ये पहाड़ी सिलसिले सत्ता मुर्तफा पोटोहार के जनूब में दरिया झेलम के किनारे वाक़ हैं। फिर मगरिब की जानिब ज़िला बन्नू से गुजरकर कोह सुलेमान से जा मिलते हैं। कोह नमक में औसत बुलंदी 700 मीटर है। यहाँ एक पुरफ़ज़ा मुकाम जिसे सकेसर कहते हैं, ये खूबसूरत मुकाम यहाँ वाक़ है जिसकी बुलंदी 1500 मीटर है। यहाँ पे एक दरिया जिसे दरिया सोन कहते हैं वो भी बहता है, जो मरी और कोहटा की पहाड़ियों से निकलकर वादी सोन तक जाता है और दरिया सिंध से जा मिलता है आखिरकार। ये इलाका मादनी ज़खायर से बहुत माला माल है। यहाँ क्योड़ा की मशहूर नमक की कान भी मौजूद है। कोह सलमान। वादी सिंध के मगरिब में वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ हैं और दरिया गोमल के जनूब में ये पहाड़ी सिलसिला शुमाल जनूबन शुरू होकर पाकिस्तान के वस्त तक आता है। इस सिलसिले में जो बुलंद तरीन चोटी है वो तख्त सुलेमान है जिसकी बुलंदी 3,443 मीटर है। यहाँ बहने वाला दरिया जिसे दरिया बुलान कहते हैं बहुत अहम दरिया है जो कि दर्रा बुलान से बहता हुआ दरिया सिंध से जा मिलता है। कोह केरथर। कोह केरथर पाकिस्तान के जनूब में वाक़ है। कोह सुलेमान के जनूब और दरिया सिंध के मगरिब में है। ये सिलसिला कम बुलंद और खुश्क पहाड़ों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे बहने वाले दरियाए हब और लियारी हैं। इसके मगरिब में हब और मकरान की पहाड़ी सिलसिले वाक़ हैं। इनकी औसत बुलंदी 2,150 मीटर है। अब तीसरा जो है वो मगरबी पहाड़ी सिलसिला है, पाकिस्तान के मगरिब में वाक़ है। इस सिलसिले में ज़्यादातर जो हैं वो शुमालन और जनूबन फैले हुए हैं। ये कम बुलंद और खुश्क बंजर हैं। ये ज़्यादातर इनको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले कोह सफ़ेद का पहाड़ी सिलसिला। ये सिलसिला दरिया काबुल के जनूब की तरफ फैला हुआ है। इसकी औसत बुलंदी 3,600 मीटर है। ये सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है, इसी वजह से इसको कोह सफ़ेद का नाम दिया गया है। इसमें एक दर्रा खैबर है जो काबुल और पेशावर को आपस में मिलाता है। इस दर्रे की कुल लंबाई 53 किलोमीटर है। इन सिलसिलों में जो बुलंद तरीन पहाड़ी है उसका नाम है सिलकारम। सिलकारम की जो बुलंदी है वो 4,761 मीटर है। इसके साथ ही वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ हैं। वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ अफ़गान सरहद के साथ साथ वाक़ है। ये इलाका दरिया कुरम और दरिया गोमल के दरमियान वाक़ है, जिसमें दर्रा गोमल और दर्रा टोची भी मशहूर दर्रे मौजूद हैं। ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत के हवाले से बहुत अहम इलाका है। इसके बाद टोबा काकर का पहाड़ी सिलसिला, ये भी जनूब में अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ साथ वाक़ है और शुमाल से जनूब की तरफ कोयटा के शुमाल में आकर ये ख़त्म हो जाता है। यहाँ औसत बुलंदी जो है वो 3,000 मीटर है। चागी की पहाड़ियाँ पाकिस्तान के मगरिब में सूबा बलूचिस्तान के शुमाल में अफ़गान सरहद के साथ साथ ये पहाड़ियाँ मौजूद हैं। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और ये इन्हीं पहाड़ियों में किए थे और ये इलाका मादनी दौलत से माला माल है। कोह रास की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ी सिलसिला चागी की पहाड़ियों के जनूब में वाक़ है। इसमें कोह सुल्तान भी वाक़ है। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।